سب سے پہلے تو ذرا اس بات کرتے ہیں نا. آپ نے کہا تھا کہ اگر کے پی کے کی حکومت 2 معاملات کے اوپر رکاوٹ کرے گی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ایک تھی سیکیورٹی معاملات, دوسرا تھا دہشت گردی والے معاملات. اس کے اوپر پچھلے ہفتے کے اندر کوئی پیش رفت ہوئی ہے رانا صاحب؟ کوئی تعاون کی بات یا کوئی رکاوٹ کی بات, کوئی کسی طرح کی؟ دیکھیں, جو رکاوٹ پیدا کرنے والی بات ہے اس کی تو کوئی ایز سچ ایویڈنس نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ تقاریر جو ہے وہ فرما رہے ہیں, تقاریر وہ کرتے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں, ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں, لیکن وہ کسی جگہ رکاوٹ بنے یا راستہ روکنے کی حد تک جائیں, ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور تعاون کی بھی جو ضرورت ہے, کیونکہ تعاون بھی ہونا چاہیے, صوبائی حکومت جو ہے اس کا تعاون جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, تو اس میں بھی کوئی خاص جو ہے وہ پیش رفت یا دلچسپی نہیں ہے. تو اس لیے یہ صورتحال آپ سمجھ لیں کہ بس انڈر کنسیڈریشن ہی ہے کہ وہ بھی ابھی اس بارے میں جو ہے وہ شاید ابہام میں ہیں, اور ہم بھی ان کے اس بیہیویئر کا بس جائزہ ہی لے رہے ہیں کہ یہ اگلا رخ ان کا کیا ہوتا ہے, تو اس کے مطابق ہی پھر آگے جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہوگا. تو رانا صاحب, بات سے لگ رہا ہے کہ جیسے نا ابھی سٹینڈ سٹل پہ ہے معاملہ, نہ آر ہے نہ پار ہے, تو کیا یہ معاملہ سٹینڈ سٹل وہ سیکیورٹی والے ایشوز کے اوپر بھی ہے؟ ابھی وہاں بھی اسی طریقے سے آر یا پار نہیں ہونے والی صورتحال ہے, یا اس کے اوپر چیزیں آگے چل رہی ہیں؟ نہیں, یہ سٹینڈ سٹل جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں بالکل نہیں ہے. اوکے. جو فورسز, اس میں پولیس ہو, اس میں رینجرز ہو, اس میں ایف سی ہو یا مسلح افواج ہو, وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر پروفیشنل اور جو اسٹریٹجک انداز ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. اس میں قطعاً کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تغافل نہیں ہو سکتا, وہ اپنی جگہ پہ کے اوپر ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف اگر تقریر کریں کہ جی ہم جائیں گے اسلام آباد اور وہاں پہ حملہ کر کے ہم یہ کر دیں گے ورنہ ہم کفن میں واپس آئیں گے, تو اب اس تقریر کے اوپر تو ایکشن کر دینا جو ہے وہ شاید بعد میں آپ لوگ ہی پھر تنقید کا نشانہ بنائیں کہ جی انہوں نے بات ہی کی تھی نا, انہوں نے کون سا قدم اٹھا لیا تھا تو آپ نے یہ کر دیا. لیکن اگر وہ کل کو فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کر کے وہ ڈیٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں تو پھر تو ایکشن ہوگا. تو اس لیے گورنمنٹ سائڈ پہ, ہماری سائڈ پہ یا فیڈریشن کی سائڈ پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ان کے اقدامات ہیں, اگر وہ اقدامات ریڈ لائن کراس کریں گے تو بالکل ایکشن ہوگا. تو ایسے ریڈ لائن کراس کرنے کے امکانات ہیں صاحب؟ کوئی آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اگر تقاریر ہی کر رہے ہیں تو دین دے آر اونلی ورڈز, رائٹ؟ کوئی ایسے امکانات ہیں کہ وہ ریڈ لائن کراس کریں گے؟ سورسز اور ادروائز بھی جو ہماری اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن ہے کہ کرنا تو وہ چاہتے ہیں لیکن ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. وہ مزاحمت کی, افراتفری کی, انارکی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسی صورتحال ملک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان میں یہ قطعاً یہ کیپیسٹی نہیں ہے پی ٹی آئی, وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہ تو سیاست کر رہے ہیں, نہ وہ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی ڈیڈ لاک ہے, کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے, اب اسے آگے قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, جو قدم اٹھا چکے ہیں واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ان میں بالکل کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, ایسا نہیں کر سکیں گے وہ. رانا صاحب, وہ اپنے قدم یا اقدامات کو واپس لینا بھی چاہیں تو آپ لوگوں نے بھی ویسے وہ والی راستہ جو ہے نا ان کے لیے کچھ زیادہ چھوڑا نہیں ہے. آپ لوگ بھی وہ کمیٹیوں کو پر کرنے کے لیے فل اس ٹائم پر ایکٹیو ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ٹائم امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے اور 10 سال یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ صاحب, اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے ATC کی طرف سے.
آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں رانا صاحب، کنسیڈرنگ کہ یہ سارے بھی سیاستدان ہیں، آپ کے ساتھ کسی زمانے میں پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پلی آف ایلیبائی تھی، غالباً ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اس دن کراچی میں تھے، شاید ان کی اہلیہ محترمہ کا کوئی وہاں پہ کوئی شاید میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ود ایویڈنس اس چیز کو پروو کیا، اور ساتھ ان میٹنگز میں یا اس ایک خاص میٹنگ جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہم نے کہاں پہ حملہ کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے، اور وہ جو ساری اسٹریٹجی تھی، اس میں جو ایویڈنس انہوں نے پیش کی، تو اس کو جب ایک عدالت نے ایکسیپٹ کر کے ان کو بری کر دیا، تو پھر اس کے بعد دوسری کا بھی فیصلہ یہی ہونا ہے اور تیسری کا بھی فیصلہ یہی ہونا ہے۔ So in other words, یہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ was something that was expected.